فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی شرکت۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات آزاد جموں کشمیر راجہ اظہر اقبال کی وادی سبحانی کے عظیم سپوت، پاک فوج کے شہید کمانڈو بابر ایوب کی قبر پر حاضری۔ گاؤں مجاہد آباد میں شہید کے خاندان سے ملاقات، شہید بابر ایوب اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ چودھری لطیف اکبر کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مسئلہ کشمیر پر بیرون ملک کامیاب دوروں سے بھارت سفارتی محاذ پر دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر خارجہ رہا ہے۔ بھارتی جنگی جرائم کے خلاف تادیبی اقدامات کے مطالبے کے لیے پاسبان حریت جموں کشمیر کا سیز فائر لائن پر پیدل مارچ کا اعلان۔ پیدل مارچ کے ذریعے بھارتی مظالم کے خلاف عالمی اداروں کی توجہ حاصل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بڑا اقدام، مدارس اور تعلیمی اداروں میں تشدد پر مکمل پابندی، 6 ماہ میں CCTV کیمرے لگائے جائیں۔ مدارس اور دیگر پبلک مقامات پر معیاری واش رومز، واٹر سٹوریج ٹینکس کی صفائی کا مؤثر نظام بنانے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے وسیع تر عوامی مفاد میں مدرسوں اور تعلیمی اداروں میں تشدد پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام تعلیمی اداروں اور مدرسوں میں 6 ماہ کے اندر CCTV کیمرے انسٹال کیے جائیں۔ تمام تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، مدارس اور دیگر پبلک دفاتر میں معیاری واش رومز کی سہولت مہیا کی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں، مدارس، ہسپتالوں اور پبلک دفاتر کے واٹر سٹوریج ٹینکس کی مؤثر صفائی اور نگہداشت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عوامی مطالبے کے پیش نظر راولہ کوٹ کے لیے آٹے کے مقرر کوٹے میں 1000 ٹن اضافہ کیے جانے کی منظوری بھی دی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو شہید پولیس کانسٹیبل پر فخر ہے جس نے اپنی جان نچھاور کر کے دشمن کے مذموم مقاصد کے حصول سے روکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خودکش دھماکہ، 1 پولیس اہلکار شہید، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 6 شہری بھی زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکے میں 18 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ جائے وقوع سے 1 موبائل فون بھی برآمد۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی اور چیکنگ چل رہی تھی کہ اسی دوران I-10-4 میں پولیس اہلکاروں نے ایک مشکوک گاڑی کو تلاشی کے لیے روکا تو دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ دھماکے میں گاڑی کا ڈرائیور بھی ہلاک ہوا جبکہ 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ دھماکے میں 2 شہری بھی زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر پمز اسپتال منتقل کیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ پولیس حکام نے دھماکے میں 1 پولیس اہلکار کے شہید ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے میں ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین شہید ہوئے۔ دھماکے کے فوری بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے جائے وقوع کا محاصرہ کر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے پتہ چلایا جائے گا کہ گاڑی کہاں سے آئی۔ ملک کی سالمیت پر قربان ہونے والے تتاپانی آزاد کشمیر کے قابل فخر سپوت پاک فوج کے کمانڈو لانس نائک ملک حلیم خان کو ان کے آبائی علاقے تاہی نم پونچھ کے قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق شہید نوجوان گزشتہ روز بنو میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران شدید زخمی ہوئے تھے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے CMH راولپنڈی میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ شہید نوجوان ملک حلیم خان کی نماز جنازہ کو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تاہی میں ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ صاحبزادہ پیر سید اکرام بخاری نے پڑھائی جبکہ صاحبزادہ پیر سید عبدالغفار شاہ نے دعا کروائی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران اور جوانوں، سیاسی اور سماجی شخصیات اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شہید لانس نائک کی جرأت اور بہادری کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔
ڈائریکٹر جنرل اطلاعات آزاد جموں کشمیر راجہ اظہر اقبال کی وادی سمانی کے عظیم سپود پاک فوج کے شہید کمانڈو بابر ایوب کی قبر پر حاضری، گاؤں مجاہد آباد میں شہید کے خاندان سے ملاقات، شہید بابر ایوب اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ مزید تفصیلات بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات آزاد جموں کشمیر راجہ اظہر اقبال نے وادی زمانی کے عظیم سپود پاک فوج کے شہید کمانڈو بابر ایوب کی قبر پر حاضری دی، گاؤں مجاہد آباد میں شہید کے خاندان سے ملاقات کی، شہید بابر ایوب اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ انہوں نے بابر ایوب کی عظیم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ اظہر اقبال نے کہا کہ وطن کی حفاظت کے لیے بابر ایوب نے جس جرأت اور دلیری سے شہادت پیش کی، اس پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید بابر ایوب کی شہادت وادی سمانی کے لیے شان اور فخر ہے۔ بابر ایوب شہید کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا وطن کی حفاظت کے لیے اور وطن کی آن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سچی بات ہے کہ آج یہاں ان کی قبر پہ حاضری کا ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے، اور یہ دیکھ کے تو یعنی اس موقع پہ میں کیا کہوں جی کہ جس جوان نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنے چہرے پہ گولیاں کھائی ہیں، تو اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل بھمبر راجہ غلام احمد ربانی، صدر پریس کلب سمہانی سید مظہر جعفری اور میڈیا نمائندگان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل سمانی۔ چودھری لطیف اکبر کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مسئلہ کشمیر پر بیرون ملک کامیاب دوروں سے بھارت سفارتی محاذ پر دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر خارجہ رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ بلاول بھٹو نے جب سے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا ہے، انہوں نے بین الاقوامی اداروں اور ممالک کے ساتھ نہ صرف تعلقات کو بہتر بنایا بلکہ کامیابیاں حاصل کی۔ بلاول بھٹو نے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر اور مسلمانوں پر بھارتی مظالم کو اجاگر کیا۔ ہندوستان کے متعصب جمہوریت کا راگ الاپنے والوں کا وہ چہرہ پیش کیا۔ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے ہندوستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا اور شہید والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیریوں اور بھارت کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 1000 سال تک کشمیر کی جنگ لڑنے کی بات کو عملی طور پر دکھایا۔ بھارتی جنگی جرائم کے خلاف تادیبی اقدامات کے مطالبے کے لیے پاسبان حریت جموں کشمیر کا سیز فائر لائن پر پیدل مارچ کا اعلان۔ پیدل مارچ کے ذریعے بھارتی مظالم کے خلاف عالمی اداروں کی توجہ حاصل کی جائے گی۔ آزادی پسند رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال کی طرف مبذول کرانے اور ریاست میں حق خود ارادیت کے عمل کے لیے 27 دسمبر کو 8 مقام سے مارچ کا آغاز کیا جائے گا۔ 5 جنوری یوم حق خود ارادیت کے موقع پر دارالحکومت میں عوامی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ پیدل مارچ کے ذریعے بھارتی مظالم کے خلاف عالمی اداروں کی توجہ حاصل کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی دہشت گردی اور مقبوضہ ریاست پر اس کے قبضے کے خلاف عوام مزاحمت کو منظم کیا جائے گا۔ اس موقع پر عزیر احمد غزالی کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بھارت کے تمام غیر قانونی اقدامات کو عوامی تائید سے مسترد کریں گے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ اقوام متحدہ جموں کشمیر میں استصواب رائے کے وعدوں کو پورا کرے۔ وزیر حکومت چودھری یاسر سلطان نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کشمیریوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ وزیر حکومت چودھری یاسر سلطان کی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ اچھا، پاکستان میں تو رجیم چینج ہو گیا، آخری بات، وہ کشمیر میں تو آپ کی حکومت ہے، ان کو ووٹ کا حق تو دلا دیں۔ یہ جو آپ کو 32 سے 34 ارب ڈالر بیچتے ہیں ہر سال، ووٹ کا حق تو دلوا دیں کشمیر میں ان کو۔ دیکھیں، یہ تو آپ پوچھیں پی ڈی ایم سے کہ وہ کیوں نہیں دلواتے۔ یہ تو خان صاحب کا اور یہ پی ٹی آئی کا تو شروع میں رہا، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے تو ہمیشہ اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے، حالانکہ اس کا سب سے بڑے بینیفیشری ہم لوگ ہیں۔
ہم جو میرپور کے لوگ ہیں, ہم جو اس سائڈ میرپور ڈویژن کے لوگ ہیں, وہ بالکل ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کا رائٹ بنتا ہے, اور یہ مجھے یقین ہے کہ جو ہی خان صاحب حکومت میں آئیں گے اس پہ فوری امپلیمنٹ ہوگا. بہت شکریہ. عوام سے کروڑوں روپے ریونیو اور بلا جواز ٹیکسز وصول کرنے والے محکمہ برقیات کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. محکمے نے عوام کے لیے موت کے گڑھے کھودنے شروع کر دیے. لڑکتی تاریں کسی بھی وقت حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں. تفصیلات کے مطابق راولہ کوٹ شہر کے گرد و نواح میں پھرتیاں دکھاتے ہوئے محکمہ برقیات نے درختوں کے ساتھ انسولیٹر لگا کر تاریں لگائی ہیں. لڑکتی تاریں کسی بھی وقت حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں اور کسی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا, تاہم ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. گزشتہ روز راولہ کوٹ کے نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے آزاد وطن کے مقام پر دریائے جہلم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. ریسکیو کی جانب سے نعش کو دریا سے نکال کر ورثہ کے حوالے کر دیا گیا. ریسکیو 1122 ذرائع نے بتایا کہ ریسکیو صدنوتی کو کسی نوجوان کی دریا میں چھلانگ لگانے کی اطلاع ملی تھی, جس پر ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے فوراً رسپانس کرتے ہوئے نعش کی تلاش شروع کر دی. 2 دن کے آپریشن کے بعد ریسکیو ٹیموں نے ڈیڈ باڈی دریا سے نکال کر نعش کو ورثہ کے حوالے کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل.